5th جنریشن وارفیئر یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وار، یا کہا جا سکتا ہے آئیڈیالوجیکل وار، نظریاتی جنگ، یا پھر اس جنگ کو وار آف مائنڈز، ایک دماغ کی جنگ کہا جا سکتا ہے۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، اس کی کئی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میجورٹی آف دا بنگالی ٹیچرز دے ور ہندوز اینڈ دے ور گیون دا ٹاسک کہ آپ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں اختلافات پیدا کروائیں، بچوں کے اندر ایک احساس کمتری پیدا کریں کہ جی ویسٹ پاکستان بہت آگے جا رہا ہے، ایسٹ پاکستان بہت پیچھے ہے، ویسٹ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، جی ایچ کیو ادھر، پارلیمنٹ ادھر، باقی چیزیں ادھر، سینٹ ادھر، سب کچھ ادھر، یہاں کیا دیا؟ قومی زبان اردو بنا دی گئی، بنگالی کو کیا دیا گیا؟ کئی ایسی چیزیں تھیں جو کہ کافی حد تک درست تھی، لیکن ایک احساس کمتری پیدا کرنا اور ایک نفرت کو اجاگر کرنا، میں سمجھتا ہوں اس میں اس دور کی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آج ہے اس دور میں نہیں تھی۔ وہ رول ٹیچرز نے پلے کیا، وہ رول اس معاشرے نے پلے کیا۔ کس کس کی سازشیں تھیں، کون کون ملوث تھا، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ مزید آگے آتے ہیں 2010 سے لے کے 2014-15 تک میں نے بلوچ ایشو پہ کافی کام کیا، کافی ریسرچ کی، اور میں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ بلوچستان جو ہمارا صوبہ ہے پاکستان کا، ادھر ایک جو غم و غصے کی لہر پیدا کی گئی، اس میں کافی حد تک اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو انٹرنیٹ ہے اس کو یوز کیا گیا۔ 5th جنریشن وارفیئر اس کا استعمال ہوا، کیسے ہوا، اس کی کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں۔ میں ایک ایگزامپل ویسے دے رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل بیوٹمز، بلوچستان یونیورسٹی میں 100 بچے انہوں نے دیکھ لیے کہ ان کی آئی ڈیز نکالیں، ان کی لسٹ نکالی گئی۔ انڈیا نے ایک پورا سیل بنایا را کا کہ آپ لوگوں کا کام ہے آپ بلوچی لینگویج کورس کریں، جس طرح آپ پاکستان میں یہ نمل میں جاتے ہیں، اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن سائنس ماڈرن لینگویجز، تو یہاں پر آپ کو مختلف ملکوں کے جو ہے وہ زبانوں پہ کورس کرائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلوچی کورس کرایا گیا، براہوی کورس کرایا گیا، ہزارہ لوگ جو ہے جو زبان بولتے ہیں وہ کرایا گیا، پشتو کے کورسز کرائے گئے۔ یہ کوئی 3-4 مین زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پھر یہ کوسٹل بیلٹ پہ یہ زگری ٹرائب ہے، یہ ٹرائب تو نہیں ہے، زگری ایک مکتب فکر ہے، ان لوگوں کو کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، ہزارہ کمیونٹی کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، بلوچ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، وہاں جو پشتون کمیونٹی رہتی ہے اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ فار ایگزامپل 100 بچوں کا لسٹ بنایا جاتا ہے۔ اب جنگ، نظریاتی جنگ کس طرح مسلط کی جاتی ہے، ان کی فیس بک آئی ڈیز نکالی گئی، ان کے ساتھ مختلف لوگ انہیں ریکویسٹ بھیجتے ہیں، وہ ایڈ ہوتے ہیں انہوں کے، کیونکہ بلوچی لینگویج سکھائی بھی ہوتی ہے۔ اب ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہیں جا کے میسج کرنا، ہیلو ہائی کے بعد ایک ایسا مقام آئے گا کہ وہ کہیں گے یار یہ جو فوج ہے اس نے ہماری بہن ہے اس کے ساتھ زیادتی کی، فوج جو ہے اس نے میری ماں کے ساتھ یہ کیا، فوج جو ہے اس نے فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ اب وہ جو بیوٹمز میں پڑھنے والا نوجوانوں کو ایک بار سوچے گا کہ یار یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن 1-2 دن کے بعد دوبارہ اسے کہیں سے میسج آئے گا جس سے اس کی پہلے سے ہیلو ہائی ہوگی، سلام دعا ہوگی، تو کہ یار آج بڑا ایک عجیب منظر ہوا ہے کہ فوج نے میری ماں کی بھی تلاشی لے لی چیک پوسٹ پہ، ہیں مرد نے لی، ہاں جی مرد نے لی، او ہو یہ تو بڑا غلط ہے۔ اس طریقے سے ایک ابہام پیدا کیا جاتا ہے، ایک نفرت ڈالی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بہت سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میرے محلے میں کچھ لوگ ہیں جن کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ لوگوں کو شہیر سے بہت زیادہ متنفر کرنا ہے۔ وہ محلے والے مختلف گاؤں میں جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے رہتے، وہ کہتے ہیں ہم فلاں گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا شہیر سیالوی جہاں پر ہوتا ہے، جی کیسا آدمی؟ یار وہ گالیاں بہت دیتا ہے، بڑا واہیات قسم کی گالیاں دیتا ہے، عورتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ وہ بندہ جو پہلی بار سنے گا وہ ذرا شاکڈ ہوگا، وہ کہے گا نہیں یار تم بکواس کر رہے ہو۔ دوسرا بندہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے میرے بارے میں رائے لیتا ہے، وہ اس کو بھی یہ کہتا ہے کہ گالیاں بہت دیتا ہے، یہ بہت واہیات قسم کا شخص ہے۔ وہ دوسری بار تھوڑا سا اس کا اوپینین بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 8-10 بندے جب ایک ہی بات میرے بارے میں کہیں گے اور 10 مختلف لوگوں کو کہیں گے، ان میں سے ایک بندہ تو آ جائے گا میرے پاس کنفرم کرنے کے شہید صاحب آپ واقعی گالیاں دیتے ہیں یا نہیں دیتے، آپ واقعی غلط حرکتوں میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں۔ باقی کے 9% لوگ وہ یہ کہیں گے کیونکہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں لہٰذا یہی بات ہوگی۔ اس طریقے سے نیریٹو بلڈ کیا گیا، اس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا۔ سب سے پہلے بلوچ ایریا کے لوگوں کو دیکھا گیا، ان کو ایڈ اپ کیا گیا، اپنے ساتھ پیجز بنائے گئے بلوچستان سے ریلیٹڈ،
وہاں پر سپانسر کیا گیا، انہیں پیسہ لگایا گیا ان پیجز پہ، بلوچستان کی آڈینس لی گئی اس کی فالوئنگ میں، اور اس طرح آہستہ 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 کر کے وہ پروپیگنڈا شروع کیا۔ پھر جیسے 1971 میں ایک بہت بڑے حادثے یا سانحے کا انتظار تھا کہ وہ یونیورسٹیز کے بچوں کو پھانسی دی جاتی یا سزا دی جاتی یا قتل کر دیا جاتا یا شہید کر دیا جاتا، تو اس کے بعد جو عوام کے اندر ایک لاوا ابل رہا تھا، پک رہا تھا بچپن سے، اس کے پھوٹنے کا وقت آیا تھا اور ایک بہت بڑی بغاوت کی تحریک جنم لے لیتی ہے۔ یہی کچھ بلوچستان میں کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہے وہ 5th جنریشن وار جس کے بارے میں آج نہیں بتایا گیا۔ اس کے بعد کس طریقے سے دشمن ہم پہ حاوی ہوا، ابھی کئی چیزیں اس طرح ہیں جو ہمارے بڑے لوگوں کو پسند بھی نہیں آئیں گی، وہ کہیں گے یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے جب بھی میڈیا پہ کوئی دہشت گرد دیکھا ہوگا، چاہے وہ ڈرامہ یا مووی یا ڈاکومنٹری پاکستان کی ہو یا کسی دوسرے ملک کی ہو، دہشت گرد آپ نے جب بھی دیکھا تو اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے جب بھی دہشت گرد آپ کو ڈرامے میں دکھایا گیا اس کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر ہے۔ دہشت گرد جب بھی آپ نے دکھایا تو اسے آپ نے شلوار قمیض میں دکھایا۔ دہشت گرد آپ نے جب بھی دکھایا تو اس کے سر پہ دستار پگڑی دکھائی۔ تو ایک قوم کے ذہن میں ایک اس طرح کی کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ یہاں تک موقع آ گیا کہ کوئی داڑھی والا پھر رہا ہوتا ہے ایسے لوگوں میں جہاں پر کوئی اور داڑھی والا نہیں ہوتا، تو لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑے شہروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یا پوش علاقوں میں اکثر آپ نے اس طرح کی چیزیں آبزرو کی ہوں گی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہائیسٹ میں یہ انٹینشن نہیں ہوتی، بالکل بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی داڑھی سے نفرت ہے جو اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ان انٹینشنلی بھی قوم کا مزاج ایسا بنا دیا بار بار ٹی وی میں یہ چیزیں دکھا کے کہ جو چیک پوسٹ ہوتی ہے ہائیسٹ جا رہی ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے اچھا جی کہاں سے آ رہے ہو، ٹھیک ہے وہ دیکھا جی وہ داڑھی والا ہے۔ اچھا 90% دہشت گرد جو یہ داڑھی مونچھ یہ سارا کچھ دکھانے کے باوجود دکھائے جاتے ہیں تو پٹھان دکھائے جاتے ہیں۔ آؤ جی ادھر آؤ، لگا کہاں سے آ رہے ہو، میں جی فلاں جگہ سے آ رہا ہوں۔ اچھا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، چرس تو نہیں ہے، ہتھیار تو نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ فلاں ڈھمکا سارا چیک کر کے اس کی تذلیل کر کے اسے واپس بٹھایا جاتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ چیک پوسٹ کلچر خراب ہے، وہ بالکل درست ہے، ان کی ڈیوٹی ہے چیک کرنا، لیکن کیا نیریٹو بلڈ کیا گیا اس قوم میں یہ چیز، اور یہ کیوں صرف پٹھانوں کے لیے کیوں کیا گیا، یہ چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1948 میں جب جہاد کشمیر ہوا تو انہی پٹھانوں نے آپ کو کشمیر آزاد کرا کے دیا۔ دین جب رشیا کے خلاف جنگ ہوئی افغانستان میں، جہاد افغانستان یا افغان وار جیسے کہا جاتا ہے، یہی آپ کے ٹرائبل ایریاز کے پٹھان گئے، ان لوگوں نے رشیا کو مار کے بھگایا، اور دین اتنا کامیاب ہوا پاکستان کہ رشیا کو 6 سے 8 ٹکڑوں میں مزید تقسیم کیا، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، اس طرح کے ممالک میں تقسیم کیا گیا۔ دین ایک اور جو جنگ ہم پہ مسلط کی گئی، آپ کا دشمن بھارت وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے خلاف وہ ڈائریکٹ محاذ آرائی کرے، وہ یہی کرے گا کہ ایل او سی پہ 2-4 گولے وہ مارے گا، 2-4 گولے آپ مار دیں گے۔ انٹرنیشنل بارڈرز پہ وہ مشکل ہی ہے کہ کوئی اس طرح کا پنگا لے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یار ہم لوگ ٹیکنالوجی میں پاکستان سے آگے ہو سکتے ہیں، ہم لوگ پیسے میں پاکستان سے آگے ہو سکتے ہیں، ہم فارن پالیسی میں پاکستان سے آگے ہو سکتے ہیں، فارن ریلیشنز میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں پاکستان سے آگے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو کہ پاکستان کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں، ہم آبادی میں بھی 7 گنا بڑھیں، اینڈ سملرلی باقی بھی ساری چیزوں میں کئی گنا پاکستان سے بہتر ہے، لیکن ایک چیز پاکستان کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہے ایمان۔ تو پاکستان پہ ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کیا جا سکتا، اعلان جنگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس قوم میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ یہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، انہیں موت پسند ہے، اور ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو پاکستان پہ کس طرح اٹیک کیا جاتا ہے، وہ فار ایگزامپل میرا سلطان ٹرکش ڈرامہ ہے، وہ آپ کے ایک ٹیلی ویژن پہ لگتا ہے، اور اس پہ آپ کے ٹیلی ویژن وہ ڈرامہ اپنی زبان میں چلاتا ہے ان سے خرید کے 15 کروڑ کا۔ اب یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کتنے کا خریدا گیا، لیکن انڈیا اپنا ڈرامہ آپ کو سیل آؤٹ کرتا ہے صرف 15 لاکھ روپے میں، یا کبھی کبھار مفت دے دیتے ہیں کہ یار بس چلا لو، یہ مفت لے لو۔ اب آپ وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہماری جو خواتین وہ ڈرامہ دیکھتی ہیں وہ تو صرف یہ دیکھتی ہیں کہ بس یہ عورت اس کے خلاف سازش کر رہی ہے، فلاں کا ہسبینڈ 3 بار مر گیا پھر زندہ ہو گیا، لیکن انڈائریکٹلی کیا چیز انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اپنے ساڑیاں آپ کو دکھا دیتے ہیں، وہ کلچر آپ کے اندر انکلکیٹ کیا گیا، وہ
اپنے ماتھے پہ جو ٹیکا لگاتے ہیں وہ انکلکیٹ کر دیا گیا. 40 منٹ کے ڈرامے میں 20 منٹ تو وہ کہیں نہ کہیں پرارتھنا کر رہے ہوتے ہیں یا نمسکار یا وہ کیا کہتے ہیں ست سری اکال یا وہ کیا کہتے ہیں نمستے کر کے یا اپنا کلچر اپنی ٹریڈیشن اپنا ثقافت سب کچھ کہ آتے ہیں کسی کو قدموں کو ہاتھ لگانا وہ آگے سے سر پہ ہاتھ رکھے گا بھگوان دکھانا طرح طرح کے. اس طریقے سے انڈائریکٹلی آپ ان کے کلچر کو اپنے اوپر مسلط کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ پاکستان کی شادیوں میں دیکھیں عورتوں کے 90% عورتوں کے جو میں تو حیران ہو گیا. پہلے تو شہروں میں ایسا تھا اب تو گاؤں دیہات اور ڈوکوں میں بھی آپ اگر جائیں تو شادیوں پہ عورتوں نے وہ سوٹ پہنے ہوتے ہیں جو یہ انڈین ڈراماز میں پہنے جاتے ہیں. اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنا مطلب سو کالڈ ترقی ہو چکی ہے نام نہاد ترقی کہا جا سکتا ہے جو بھی کہیں. اینی ہاؤ انہوں نے اپنا کلچر آپ پہ مسلط کیا. انہوں نے اپنی زبان کو پروموٹ کر کے اپنی زبان آپ کے اندر انکلکیٹ کی. نمبر 3 اس نے کارٹونز کو بھی نہیں بخشا. کارٹونز کے ذریعے اپنا کلچر آپ کے گھروں میں اپنا دھرم اپنا مذہب آپ کے گھر تک پہنچا دیا. آپ لوگوں میں سے میجورٹی کے بچے دیکھتے ہیں چھوٹا بھیم میں کارٹون آتا ہے وہ جے بھیم کا نعرہ ہندوستان میں لگایا جاتا ہے. ان کے بھگوان کا نام ہے بھیم اور چھوٹا بھیم یعنی چھوٹا بھگوان اس طرح کا کارٹون بنا کے وہ بہت اچھے کام کرتا ہے. اب اس میں آپ کریکٹرز دیکھیں جتنے بھی کریکٹر ہیں کہیں رام آ رہا ہے کہیں راون آ رہا ہے کہیں کون آ رہا ہے کہیں اس کی بیگم آ رہی ہے سارے مذہبی کریکٹرز ہیں. اور چھوٹا بھیم صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے نیک کام کرتے ہیں. کہیں کسی کی ساتھ مسئلہ مسائل ہو تو اس کی مدد کرنے چلے جاتے ہیں. اب بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھیم کو آئیڈیلائز کرنے لگ جاتا ہے. پھر وہ بچہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے اپنے ہی پاکستان کی مارکیٹ میں تو وہاں پینسل ربر شارپنر پہ چھوٹا بھیم کی تصویر لگی ہوتی ہے اور چھوٹے 20-20 روپے کے وہ کھلونے ہوتے ہیں ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں جن پہ چھوٹا بھیم بنا ہوتا ہے. اب چھوٹے بھیم کے وہ ڈیکوریشن پیس جیسے ہی بچہ دیکھتا ہے تو وہ شور مچا دیتا ہے پاپا میں نے یہ لینا ہے. اس کا پاپا جب اسے یہ لے کے دیتا ہے تو وہ لا کے اسے ٹی وی کے اوپر یا کسی جگہ پہ ڈیکوریشن پیس رکھ دیتا ہے. اب آپ کو شاید ہنسی آئے یا رونا آئے. اس طریقے سے انڈیا یا ہندو اپنے بھگوان کو چھوٹے بھیم کی صورت میں اپنی مورتی کو آپ کے گھر میں لا کے رکھ دیتا ہے. یہ ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وار. یہ ہے وہ آپ کی کیا کہا جا سکتا ہے 5th جنریشن وار جو آپ پر مسلط کی گئی. ہم نے پتہ نہیں میں ایک چیز یاد رکھیے گا آپ جنگ تلوار اور اس سے جیت بھی جائیں بہت ضروری ہے جنگیں جیتنا لڑنا خاص کر غیرت ہونا خاص کر لیکن وہ جیت بھی جائیں لیکن نظریاتی جنگ اگر آپ ہار جائیں تو آپ کی باقی جیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نظریاتی طور پہ ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں. ہمارے اندر ڈویژنز ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بہت حد تک کامیاب ہو گئی ہے وہ لسانیت کی بنیاد پہ ہو یا فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہو. اینڈ دین مذہبی طور پہ بالکل ڈیڈ ہونے کے نزدیک ہیں روایات کے اعتبار سے کلچر کے اعتبار سے ٹریڈیشنز کے اعتبار سے. اور اب تو یہاں تک یہ وار اتنی آگے جا چکی ہے نظریاتی جنگ کہ بڑی یونیورسٹیز اور کالجز میں پروفیسرز یہاں تک بات کرنا شروع ہو جاتے کہ اکنامکلی وی ور مچ اسٹیبل ان انڈیا تو پاکستان کے بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہم تو معاشی طور پہ بہتر تھے. اور ستم ظریفی اس حد تک ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے 50-60 نوجوانوں میں سے جو ویسے ٹیچرز کو اکثر آنکھیں بھی دکھاتے ہیں ان کے نام بھی رکھے ہوتے ہیں الٹے سیدھے لیکن ایسے بچے کبھی بھی ٹیچر کو اس بات پہ نہیں روکتے کہ سر خبردار وطن عزیز پاکستان پہ کسی چیز کا کمپرومائز نہیں. وطن عزیز پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. اب اس کے آگے کیا کام کرنا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. یہ نظریاتی جنگ ہم پہ مسلط ہے اور اس جنگ کے لیے ہمیں ہر اسپیکٹ سے اب تیار ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان پائندہ باد.